صحیح سے لگانا بھائی جان آگے سے پیچھے ہو جائے، مائک نیچے رکھو تھوڑا. کر لو بیٹا. اچھا جی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں حارث کھوکھر صاحب کی طرح اتنے جوشیلے انداز میں بات نہیں کر سکوں گا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے خاموشی اختیار کیجیے گا تاکہ میری آواز آپ تک پہنچے. ایک تو یہ کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی اور بہت آنر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے وقت بھی نکالا اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کو. مثال کے طور پر عمران ریاض بھائی سے مجھے بہت سارے اختلافات ہیں، صدیق جان صاحب سے بڑے نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہمیں اندازہ ہو کہ یہاں پر کم سے کم ہم سب نے متفق ہونا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عمران ریاض خان صاحب سے ان کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا تو پھر میں اپنی مثال کے مطابق جہاں جہاں ممکن تھا میں نے بھی کوشش کی، صدیق جان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائی. تو کم سے کم یہ ایک نقطہ مجھے لگتا ہے شف والی سرکار کے حوالے سے کہ یہ معاملہ نہ میری ذات کا معاملہ ہے، نہ یہ صرف ہماری برادری کا معاملہ ہے ہم سب کا. یہ آپ یقین کیجئے، میں بڑی دیانتداری سے اور میں مکمل یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ پاکستان کے امیج کا معاملہ ہے، یہ دین اسلام کے امیج کا معاملہ ہے، یہ تصوف کے، خانقاہوں کے، درگاہوں کے امیج کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے تحفظ کا معاملہ ہے. آپ یقین کیجئے ایک ایسا آدمی کہ جو بسم اللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس آدمی کو نماز پڑھنی نہیں آتی. میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ دیکھیں لوگوں کو شک ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں نماز سنا دیں. وہ ایسا نہیں کر سکے. میں 4 گھنٹے تک یہ گلا پھاڑ کے ان کے ساتھ لائیو ان کے اڈے پر بات کرتا رہا. میں نے کہا جی ایک آیت سنا دیں آپ ہمیں. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک آیت بھی نہیں سنا سکے، بلکہ وہ جس سلسلہ تصوف کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب، ان کا نام تک نہیں آتا تھا ان کو، خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری کہتے رہے ان کو، اور بار بار کہتے رہے، اس سے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر. تو جو شخص بسم اللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، کوئی ایک آیت ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، کوئی نماز کا کوئی واجبات نماز میں سے کوئی چیز نہیں سنا سکتا، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا چلے اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا حساس عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت. آپ میں سے کیا کوئی آدمی اس حلیے، اس وضاقتہ یا اس کردار کے آدمی کو سپہ سالار ختم نبوت ماننے کے لیے تیار ہے؟ یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ یہ آدمی ہمارے عقیدے کا سپہ سالار ہو، یہ آدمی دین کا چہرہ بن جائے. ویری انفارچونیٹ. آج 10 سال کے بچے سے 30 سال کے نوجوان تک آپ پوچھیں پیر کسے کہتے ہیں، اس سے پوچھیں ولی کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں عقیدہ ختم نبوت کا سپہ سالار کسے کہتے ہیں، اس کے ذہن میں بدقسمتی سے ایک ہی نام آئے گا اور وہ نام ہے حق خطیب کا. اس لیے کہ اس نے سوشل میڈیا پہ اسی کے ڈرامے دیکھے. اس کو لگتا ہے کہ پیر کا یا تصوف کا یا خانقاہوں یا درگاہوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے یا شکل ہی یہ ہوتی ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، آپ تصور نہیں کر سکتے. اب جب سے ہم نے اس کو شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں ویڈیوز آ رہی ہیں. بلال یہاں موجود ہیں گواہ اس بات کے، جو لوگ متاثر ہیں ان کے. بلوچستان سے ایک کینسر کی مریضہ چلتی ہے، سندھ سے ایک 10 سال کا معذور بچہ چلتا ہے جسے یورین بیگ لگا ہوا ہے، اور وہ 12 بار سفر کر کے جاتے ہیں اس بدبخت کے پاس، اور یہ 12 بار بلاتا ہے کہ جی ایک دم، پھر دوسرا دم، پھر تیسرا دم. کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں اس کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے. یعنی اگر آپ نے لاہور سے جانا ہے نا بلاوڑا شریف تو کوئی بس نہیں جائے گی وہاں پہ. اس کے ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی پیر مکی سے بدھ کے دن اس ڈیٹ کو بس چلے گی، اور جہاں 4000 روپے کرایہ ہوگا 40,000 روپے کرایہ لیا جائے گا. تو ایک ذریعہ آمدن تو یہ ہے، لوگوں کو صرف ذلیل کرنے کے لیے 12 بار 15 بار بلوایا جاتا ہے. اور وہ لوگ بیچارے جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، جو ڈائلسس پہ ہیں، جن کی کیمو تھراپیز ہو رہی ہیں، وہ لوگ جن کے بچے معذور ہیں، جن کی بزرگ والدین بیماری کا شکار ہیں، ان لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے. پھر وہاں پہ 2 دن انتظار کروایا جاتا ہے. ان کی خادمہ کل ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ اتنا بدبخت آدمی ہے کہ یہ اپنے کمرے سے پردہ بار بار ہٹا کے دیکھتا ہے کہ نیچے رش لگا یا نہیں لگا، اور جب تک رش نہیں لگتا یہ حضرت صاحب باہر نہیں آتے شف کرنے کے لیے. اس رش لگانے کی وجہ سے 2 دن انتظار کرواتا ہے، سردی میں، گرمی میں، حبس کے موسم میں، برف باری کے اندر ذلیل و خوار کرتا ہے. لوگ بیچارے آپ نے بھی دیکھا کہ لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مریضوں کو ویل چیئرز کے اوپر لے کر، صرف اس لیے کہ ذرا اس کا ششکا بن جائے.
پھر وہ لوگ جو 12 بار جاتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں حضرت ہمیں تو آرام نہیں آیا آپ کی شف شف سے، تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی، یعنی اس کو بولتا ہے کہ جی آپ نے لہسن نہیں کھانا، آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، کہتے نہیں آپ نے ان میں سے کچھ چیز کر لی ہوگی، لہٰذا اب 12 بار بلاوڑا شریف آئے، اگر کلر سیدہ پہ ہے، اگر بلاوڑا ہے تو کلر سیدہ پہ بلاتا ہے. پھر جب 12 بار مزید بلایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے چیلے کہتے ہیں حضرت آپ کے اوپر بڑا سخت کسی نے جو نا وہ کالا جادو کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ 80 دیگیں دیں. بندہ کہتا ہے جی چلے ٹھیک ہے، میں گھر بیچ کے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میری ماں ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میں اپنے زیور بیچ کے، اپنا گھر بار بیچ کے، اپنی زمینیں بیچ کے میں دے دیتا ہوں پیسے، میں دیتا ہوں دیگیں، بتائیں کدھر دینی ہے؟ کہتے ہیں دیگیں نہیں، پیسے میں دے دیں. ہم اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے پاس. اس طرح سے بیچارے ان مریضوں کو لوٹ کے، جو غریب جن کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ کہتے ہیں شاید ایک پھونک سے یا ایک دم سے ہمیں آرام آ جائے، وہ بیچارے ذلیل و رسوا ہو کے اس بندے کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپے کی جائیداد ہے جو صرف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ہے. میں اتنے سارے کیمروں کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، پیپر ہم نے ویڈیو میں پبلش بھی کر دیے. صرف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، اس میں ڈی ایچ ایز نہیں ہے، اس میں بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں اسلام آباد کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں کے پی کے کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں سندھ کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں پاکستان کے باہر اس کے اثاثے نہیں ہیں، اس میں اس کے سونے کے تاج نہیں ہیں جو لوگ اس کو پہناتے ہیں، اس میں اس کے ہیرے کی انگوٹھیاں نہیں ہیں، اس میں اس کی اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی نہیں، اربوں روپے کی گاڑیاں شامل نہیں ہیں، اس کے ڈالر اور پاؤنڈ جو کیش کی شکل میں یہ منی لانڈرنگ کر کے منگواتا ہے پاکستان کے باہر سے، جہاں جہاں یہ جاتا ہے میں، وہ شامل نہیں ہے. صرف پنجاب کا جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق 1100 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں، جسے مانا ہے، یہ ڈینائی نہیں کیا اس نے بعد میں جو انٹرویوز دیے اس نے کہا جی میرے پاس 1100 کھرب بھی ہو تو کم ہے، آپ صرف 11 ارب کی بات کر رہے ہیں. اور کیا پھر بدبخت آدمی کہتا ہے میں نے ختم نبوت سینٹر کے نام پر یہ پراپرٹیز دی ہیں. بھائی کوئی پراپرٹی 5 سال سے آپ کے نام پر ہے، کوئی پراپرٹی 10 سال سے آپ کے نام پر ہے، اور آج تک آپ نے کوئی ختم نبوت سینٹر شروع نہیں کیا. اور ختم نبوت سینٹر کے لیے آپ اپنے نام پہ پراپرٹی لیں گے، کوئی ادارہ ہوگا جس کا آڈٹ ہو سکتا ہوگا، آپ پرسنل نام کے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ اتنی بڑی بدبختی ہے. ابھی میرے ساتھ کچھ 4-5 ٹرکش یوٹیوبر رابطے میں، ایک ٹرکش یوٹیوبر پاکستان کے لیے آئے تھے، کوئی ایجنٹ ان کو لے گیا ان کے پاس، وہ آپ آج کل میں دیکھیں گے بھی، میں ویڈیو سینڈ بھی کروں گا آپ کو. تو وہاں جا کے اس نے وہ ٹرکش کو بھی شف کرنا شروع کر دی، اور اس نے اتنا نیگیٹو وہ بنایا، ہمارے یہاں پاپولر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ٹرکش کے اندر 1 ملین ویوز اس کے وہاں پہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور کوئی 1.5-2 ملین کے اس کے فالوورز بھی ہیں. اس کا نام سم تھنگ علی کچھ کر کے، تو اس کا انٹرویو بھی ابھی ہم کریں گے 1 آدھ دن کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ گورے بھی اب وہ شف کر کے میمیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب جو آپ کے ٹرکش یوٹیوبرز ہیں وہ بھی. تو کیا امیج ہم وہ یہ ایک آدمی دیکھے گا کہ یار ایک پاکستانی مسلمان عامل ہے یا لیڈر ہے، وہ شف کر رہا ہے، اور اس کے سامنے 4 لوگ ہیں جنہوں نے لمبی زبان نکالی ہوئی ہے، یا اس کے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھل رہے ہیں، کلا بازیاں کھا رہے ہیں. جن پاکستان کا، دین کا، اسلام کا کیا امیج جا رہا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایک معاملے کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے طور پر ایک آواز بلند کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ آپ یقین کریں، آپ کوئی ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے جو اس کے متاثرہ لوگ ہیں، رات کو بعض اوقات نیند نہیں آتی کہ یار اتنا ظلم بھی کوئی انسان کر سکتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنی اپنی کیپیسٹی میں، پروردگار آپ کو اس کی جزا دے کہ ہم لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کر سکیں.